کیا محرم میں شوہر بیوی ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھ سکتے؟ کیا میاں بیوی میں ہم بستری کرنا گناہ ہے؟ کیا مہندی لگانا گناہ ہے؟ اور کیا انڈا، گوشت اور مچھلی کھانا حرام ہو گیا ہے؟ لوگوں نے دین کو اپنی مرضی سے بدل دیا ہے۔ آج ان سب باتوں کی حقیقت بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی کچھ باتیں ایسی ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث سے۔ لوگ انہیں شریعت سمجھ کر عمل کرتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ محض رسم و رواج ہیں اور بعض اوقات بدعت کے ذمے میں آ جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی 7 غلط فہمیوں کا پردہ فاش کریں گے جو محرم کے مہینے میں عام ہو چکی ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کے تعلقات حلال ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی مہینہ ہو، چاہے محرم کا مہینہ ہو یا رمضان کا ہو یا رجب کا ہو، یہ تعلق ناجائز نہیں ہوتے ہیں جب تک شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ لہٰذا یہ کہنا کہ محرم میں ہم بستری حرام ہے سراسر غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ جس چیز کو شریعت نے حرام نہ کہا ہو اسے حرام کہنا خود گناہ ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ محرم کے خاص طور پر کہتے ہیں کہ انڈا، مچھلی، گوشت یا ارہر کی دال مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے تو انسان انہیں کسی مہینے میں حرام کیسے قرار دے سکتا ہے؟ وہ جب چاہے جس مہینے میں چاہے کھا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک جھوٹی روایت ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ حلال چیز کو حرام کہنا خود ایک بدعت ہے۔ نمبر 3، بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ محرم میں شادی نہیں کی جاتی، اور اگر کوئی کرے تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نکاح سنت رسول ہے اور ہر مہینے میں جائز ہے۔ ہاں، اگر کوئی سانحہ کربلا کی یاد میں اپنے طور پر سوگ منانا چاہے تو یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن اس کو شریعت نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی محرم میں نکاح کر لے تو اس پر اعتراض کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ محرم میں مہندی نہ لگاؤ کیونکہ امام قاسم کی شادی نہ ہو سکی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہ ہونا ہمارے لیے مہندی لگانے کی ممانعت بن گیا؟ ہرگز نہیں۔ مہندی لگانا جائز ہے، سنت ہے، اور محرم میں بھی جائز ہے۔ یہ بات کہ محرم میں مہندی لگانا گناہ ہے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے۔ نمبر 5، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم میں نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ یہ بھی ایک من گھڑت رسم ہے۔ اسلام میں صفائی، پاکیزگی اور اچھا لباس پہننا پسندیدہ فرمایا ہے، اور اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، چاہے محرم ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ اگر آپ نئے کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو پہن سکتے ہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 6، کچھ گھروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ محرم کے 10 تاریخ تک بال یا ناخن نہ کاٹو، لیکن یہ حکم صرف ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک ہے۔ ان ایام میں جب قربانی کرنے والا شخص قربانی سے پہلے بال یا ناخن نہ کاٹے، یہ افضل ہے اس کے لیے۔ محرم میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ خیال بھی لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ بال ناخن کاٹنا مکمل طور پر جائز ہے۔ نمبر 7، یہ بھی سنا ہوگا کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں جالا نہ صاف کرو، جھاڑو نہ دو۔ اللہ اکبر! اسلام تو صفائی کو آدھا ایمان کہتا ہے، پھر آپ کس بنیاد پر صفائی سے روک رہے ہیں؟ گھر صاف رکھنا، گندگی کو دور کرنا، یہ اسلامی تعلیمات میں شامل ہے۔ یہ کہنا کہ جھاڑو نہ لگاؤ، جالا نہ صاف کرو، لیکن یہ محض بے بنیاد عقیدہ ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اسے دین کا حصہ نہ بنائیں۔ محرم الحرام کا احترام والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں من گھڑت رسومات اور غیر شرعی پابندیاں دین میں شامل کرنا سخت گمراہی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ اس سے پہلے ان 7 چیزوں میں سے کس غلط فہمی کے شکار تھے۔ اس ویڈیو کو پسند آنے پر لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔